پونزی اسکیم تھی. پیسہ دو میں 20 سے 30 دن میں ڈبل کر واپس دوں گا. ہر بڑا دھوکہ ایک عام سی کہانی سے شروع ہوتا ہے, اور یہ کہانی بھی ایک ایسے شخص کی ہے جو نہ امیر تھا اور نہ طاقتور اور نہ ہی کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھتا تھا. اس شخص کا نام تھا سید سبت الحسن شاہ, اور بعد میں پاکستان کے سب سے بڑے فراڈ کی پہچان یہی نام بنا, ڈبل شاہ. سبت الحسن شاہ سیالکوٹ میں پیدا ہوا. ایری رگر اس نے BA سے پاس کیا اور نظام آباد کے ایک سرکاری اسکول میں وہ ریاضی کا استاد بنا. سبت الحسن شاہ کا تعلق ایک متوسط طبقے سے تھا اور نہ ہی کوئی مضبوط کاروبار تھا, مگر اس کے پاس ایک چیز ضرور تھی, لوگوں کو سمجھنے کی صلاحیت. وہ جانتا تھا کہ لوگ کس چیز پر اعتماد رکھتے ہیں اور کس چیز سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. 1990 کی دہائی کے آخر میں سبت الحسن شاہ دبئی سے واپس آیا تو اس نے ایک جملے کا استعمال کیا, پیسہ دو میں 20 سے 30 دن میں ڈبل کر واپس دوں گا. نہ کوئی وعدہ نہ کوئی تحریر, بس زبانی بات. شروع میں سرمایہ بہت کم تھا تو اس نے یہ اسکیم اپنے دوستوں, رشتہ داروں اور قریبی ساتھیوں پر آزمائی. یہاں سے کھیل شروع ہوا. اس نے سرمایہ کاروں کو ان کی رقم بالکل وقت پر لوٹائی, مگر ڈبل کر. لوگ حیران ہو گئے. لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص سچا ہے. کسی نے کہا یہ شخص تو بہت سچا ہے, اور کسی نے کہا یہ تو اللہ کا ولی ہے. ڈبل شاہ نے لوگوں کا اعتماد جیتا, مگر کیسے؟ ڈبل شاہ نے 2 چیزوں کا استعمال کیا, ایک سادگی اور دوسرا مذہب. سادہ لباس, نرم گفتگو اور مذہبی الفاظ لوگوں کو اس پر بھروسہ کرنے پر مجبور کرتے تھے کہ ڈبل شاہ سچ کے علاوہ کچھ نہیں بول سکتا. یوں ڈبل شاہ نے ایک ایسی اسکیم کا آغاز کیا پاکستان میں آج سے پہلے کسی نے نہ کبھی سوچی تھی اور نہ ہی کبھی کی. حقیقت تو یہ تھی کہ اس کا کوئی کاروبار نہ تھا, نہ اسٹاک مارکیٹ اور نہ ہی سرمایہ کاری, بلکہ یہ تو ایک پونزی اسکیم تھی. پونزی اسکیم کا آغاز چارلز پونزی نے 1940 میں کیا, جو کہ اٹلی کا رہنے والا تھا. پونزی اسکیم میں نئے لوگوں کا پیسہ پرانے لوگوں کو دیا جاتا ہے, اور یہ تب تک چلتا رہتا ہے جب تک نئے لوگ آتے رہتے ہیں. ڈبل شاہ نے اس اسکیم سے بہت سے لوگوں کو پھنسا دیا تھا. وہ کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے سے کھیل رہا تھا, لیکن ہر دھوکے کی ایک حد ہوتی ہے. ڈبل شاہ کی اسکیم اور ڈبل شاہ تب ہائی لائٹ ہوا جب اس نے ایک چھوٹا سا اعلان کیا کہ وہ ہیلی کاپٹر سے اپنے پیروں پر پیسے کی بارش کرے گا. یوں 2007 میں نیب نے اس کے خلاف ایکشن کیا اور اسے گرفتار کر لیا. 4 سال جیل میں رہنے کے بعد ڈبل شاہ واپس آیا, مگر لوگوں کو ان کی رقم آج تک واپس نہیں ملی. لوگوں نے اپنے گھر, یہاں تک کہ سونا اور زمین تک دے دی اس کو, مگر ان کو وہ رقم ڈبل ہو کے بلکہ ان کو ان کی اصل رقم ہی واپس نہ ملی. سڑکوں پر آ گئے, آنسو, چیخیں, احتجاج کیا, مگر کچھ لوگوں کو ان کی رقم ملی, وہ بھی آدھی. جیل سے آنے کے 2 ماہ بعد ڈبل شاہ کو ایک اٹیک ہوا اور وہ مر گیا. دولت, اربوں روپے کی دولت اس دنیا میں ہی رہ گئی. آج ڈبل شاہ کوئی ہیرو نہیں ہے اور نہ ہی کوئی راز, یہ صرف ایک سبق ہے, ایک انتباہ. تو یاد رکھیں, جب کوئی سچ سے زیادہ اچھا لگے تو وہ ہمیشہ جھوٹ ہوتا ہے. یہ تھی ہماری نادانی اور اندھوں پر اعتماد کرنے کی کہانی.